یہ کلاسز ہوتی بھی بچوں کی ایڈجسٹمنٹ پیریڈ کے لحاظ سے ہم اس میں ساری جو ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں، ایریا سیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد صمد خان اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں باتوں باتوں کی ایک اور نئی ایپیسوڈ. پچھلے ایپیسوڈز کے اندر ہم باتیں کر رہے تھے سینئر اکیڈمکس سے متعلق، اور اب ہم آپ کے لیے لائیں ایک اسپیشل ایپیسوڈ جس کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے اس اکیڈمکس کی کہ جس کے لیے آپ سب بڑے عرصے سے بے چین اور بےتاب تھے. یقیناً وہ سلسلہ کہ جو کہ بالکل ننھے منھے چھوٹے پیارے بچوں کا سلسلہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ECE. تو جی، آج کے ہماری اس ایپیسوڈ کے اندر ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں میڈم فرحانہ اسلم، جو کہ ڈائریکٹر اکیڈمکس ECE ہیں. آج ہم نے اپنے اس اسٹوڈیو کے اندر اس ایپیسوڈ میں آج ہم نے ان کو یہاں پر مدعو کیا ہے. تو میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ میڈم فرحانہ اسلم سے ہم آپ کے بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں ان سوالات کو ان کے سامنے لے کر آئیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ احمد، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ باتوں باتوں کا سلسلہ؟ ماشاءاللہ کئی ایپیسوڈز ہماری اب تک آ چکی ہیں اور والدین کی طرف سے ایک بڑا زبردست فیڈ بیک آ رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ الحمد للہ میں سمجھتی ہوں باتوں باتوں کا یہ سلسلہ پوڈ کاسٹ کی شکل میں ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ہماری تو خود خواہش رہتی ہے کہ ہم اپنے والدین تک وہ عثمان پبلک اسکول کے حوالے سے تمام انفارمیشن شیئر کرتے رہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک سلسلہ بہت ہی بہترین کاوش ہے. چلیں، جزاک اللہ. اچھا، جیسے میں نے بھی اپنی گفتگو کے اندر کہا کہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو خاص طور پہ ہمارے وہ پیرنٹس جو ہمارے سسٹم کے اندر نئے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہے ہر سال ہمارے جو ایڈمیشنز ہوتی ہیں ایک بہت بڑی فہرست ہوتی ہے جو لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں. تو انہی سوالات کو ہم لے کر یہاں پر آتے ہیں تاکہ ان کی چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو شروع کرتے ہیں میں اسی سوال سے کہ یہ جو لفظ ECE ہے، کیا ہے؟ یہ کس چیز کا مخفف ہے؟ اس کو اگر میں ایک عام فرد سمجھنا چاہے تو ہم اس کو کیسے لیں گے؟ الحمد للہ احمد، عثمان پبلک اسکول کے ساتھ ایک بہت طویل سفر ہو گیا ہے. الحمد للہ 25 سال ہو چکے ہیں مجھے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو کر، اور میری تمام ایکسپیرینس میں یہی کلاسز رہی ہیں جسے آپ ECE کلاسز کہہ رہے ہیں. ECE کا تعارف جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے. یہ وہ ہماری فاؤنڈیشن کلاسز ہیں جس میں والدین جب ہم پہ ٹرسٹ کر کے اپنے بہت ہی چھوٹے 2.5-3 سال والے بچوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں، تو انیشیل یہ 5 سال جو ہیں جس پہ ہماری یہ کلاسز بیس کرتی ہیں، یہ ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں یہ کلاسز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اچھا، میں تو خیر ان خوش قسمت پیرنٹس میں سے ہوں جن کے بچوں کی پرنسپل بھی آپ رہی ہیں، اور واقعی وہ دور مجھے یاد آتا ہے کہ جو بات ابھی آپ نے کہا ہولسٹک ڈیولپمنٹ، یقیناً یہ بڑا اہم کردار، یعنی ارلی چائلڈ ایجوکیشن ECE ہمارا جو. اچھا، اس میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس ایج کے بچے، کیونکہ بہرحال ایک سوال تو پیرنٹس کے ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ کس ایج کے بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس ان کلاسز کے اندر آتے ہیں، اور یہ کلاسز کہاں سے کہاں تک کی ہوتی ہیں جس کو ہم ECE کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا احمد، ایسا ہے کہ ہر سال نومبر کے منتھ میں ہمارے پاس جن 2 کلاسز کے ایڈمیشنز اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہے پری نرسری اور نرسری، اور یہاں ہم پورا نیا بیچ لیتے ہیں کیونکہ ہم پھر آئندہ آنے والے سالوں میں انہی بچوں پر بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ECE کلاسز کہلاتی ہیں وہ ہماری پری نرسری، نرسری، KG 1 اور 2 ہے. یعنی 5 سال کا عرصہ ہے. یہ 5 سال کے عرصے میں یہاں جو ایج گروپس ہیں ان کلاسز کے، وہ پری نرسری کے بچوں کی 2.5 سے 3.25 سال، 3 سال والی ایج ہوتی ہے. نرسری کلاس میں جو ایڈمیشنز ہم لیتے ہیں وہ 4 سال والی ایج گروپ ہوتی ہے. اور ہمارا کوئی کیمپس ایکسٹینشن ہو رہی ہو یا نیا کیمپس کھلتا ہے، وہاں کوئی نیا سیکشن KG 1-2 کا بنتا ہے، تو پھر ہم ایز پر نیڈ وہاں پہ بھی ایڈمیشنز لیتے ہیں. اور وہ ایج گروپ KG کی 5 سال، کلاس 1 کی 6 سال اور کلاس 2 کی 7 سال ہوتی ہے. اچھا، ویسے ایک بات ہے کہ 2.5 سال کا بچہ کیسے مینیج ہو جاتا ہے؟ مطلب
ذرا مشکل سا لگتا ہے گھر کے اندر، تو وہ تو اپنے کچھ بھی نہیں کر پاتا، تو 2.5 سال کا بچہ ہم اسے کیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں؟ یقیناً اتنے سالوں کے تجربے میں اگر میں یہ بات شیئر کروں تو وہ بچے جو 2.5 اور 3 سال والی ایج گروپ پہ ڈے 1 پہ ہمارے پاس پری نرسری میں آتے ہیں، تو صرف خالی وہی نہیں رو رہے ہوتے، بعض دفعہ ان کی امیاں بھی رو رہی ہوتی ہیں. اور یقیناً بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ تو اس کے والدین ہیں، اس کا وہ گھر ہے، اس میں رہنے والے تمام لوگ ہیں جو اس کی بہترین تربیت کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور پھر جب والدین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب 2.5-3 سال میں اس بچے کو ایک سوشل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اسے دوست چاہیے، اسے کچھ اور لوگ اس کی زندگی میں شامل ہونے چاہیے جو اس کو بہت کچھ سکھائیں، تو پھر ان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر والدین ظاہر ہے اپنے بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں. اور یہاں میں ضرور اس بات کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ بے شمار پیرنٹس جو ہیں وہ ان سے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نومبر آئے اور وہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں. ان کا یہ ٹرسٹ ہے عثمان پبلک اسکول سسٹم پر کہ یہاں ان کو یقین ہے کہ ان کے بچے کو ایک بہترین ایسا انوائرمنٹ ملے گا جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی بہترین تربیت ہوگی. یہ اصل میں یہ ایک بڑا قیمتی فیصلہ ہے پیرنٹس کا، یعنی اس مرحلے پر اگر وہ درست فیصلہ کر لیتے ہیں تو بچوں کی جو زندگی آگے فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو جاتا ہے. ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اسکولز تو بہت سے ہیں، نظام بھی بہت بڑے بڑے نظام نظر آتے ہیں، لیکن وہ جو تربیت کا عنصر آپ نے کہا نا کہ تربیت، وہ چیز شاید بالکل مسنگ ایک نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک خلا محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے اور والدین کو یہ بھی اطمینان اور تسلی ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو پری نرسری میں داخل کروایا ہے تو یہی بچہ چاہے بوائے ہو چاہے گرل ہو، وہ انشاءاللہ یہاں سے کالج پاس کر کے ہی فارغ ہوگا. تو شروع کے ایام میں جب بچے یہ آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہوتی جب یہ بچے آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ ٹیچرز ان کے لیے بالکل نئی ہوتی ہیں، سارا ماحول ایک نیا ہوتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے وہ؟ ہاں، بہت ہی دلچسپ کیفیت ہوتی ہے اور واقعی شروع میں تو ہر بچے کو میرا خیال ہے ہفتے 10 دن لگتے ہیں. اچھا، یہ کلاسز ہوتی بھی بچوں کی ایڈجسٹمنٹ پیریڈ کے لحاظ سے ہیں. ہم اس میں ساری جو ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں، ایریا سیٹ کرتے ہیں، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جب ظاہر ہے ماں کو چھوڑ کر یا اپنے گھر کو چھوڑ کر بالکل ایک نئے انوائرمنٹ میں نئے لوگوں کے پاس آ رہا ہے، تو اس کی اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں اور وہ فرینڈلی انوائرمنٹ اس کو ملے، وہی ہستی مسکراتی ٹیچرز اس کا استقبال کریں اور اس کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. یہی وجہ ہے کہ پھر وہی بچے جو شروع کے ہفتے 10 دن روتے ہوئے آتے ہیں یا ان کو ٹائم لگتا ہے سیٹلڈ ہونے میں، کہ وہ پھر اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ اکثر پیرنٹ ٹیچر میٹنگز پہ مدرز آ کے ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو پھر اب سنڈے والے دن بھی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج اسکول کیوں نہیں بھیجا. اچھا، مجھے پچھلے دنوں تھوڑا سا ایک اتفاق ہوا، میرے گھر میں کچھ گیسٹ آئے تو ان کے بچے عثمان میں ہی پڑھتے ہیں، تو بڑا ایک اچھا مجھے دیکھنے کو لگا کہ جب وہ جانے لگے تو وہ کچھ ٹوائز سے کھیل رہے تھے میرے بچوں کے ساتھ، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے ٹوائز سارے سمیٹ کے اپنی جگہ پہ رکھ کے، تو ان کی مدر نے کہا کہ یہ وہ تربیت ہے جو اسکول سے سیکھ کر آئے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ عثمان پبلک اسکول سسٹم اپنے بچوں کی تربیت پر کتنا اہم رول ادا کرتا ہے کہ وہ بچے چاہے کسی بھی ایریا میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی چیزوں کو کھیلنے کے بعد اس کو سمیٹ کے رکھنے والا جو کام ہے وہ کیا. تو مجھے واقعی لگا کہ سم تھنگ ڈفرینٹ، یعنی ہم کچھ الگ ہی چیز جو ہے اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ احمد، پورے دن کی جو ہماری ایک بچے کی پلاننگ ہوتی ہے اس دن اس کلاس کی، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی یہ سب چیزوں پہ ایٹیٹیوڈ بیہیویئرس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور بہت اچھے انداز سے کہ بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کی یہ والی چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. چلیے میم، بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں یہ وقت دیا. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ باتوں باتوں کا سلسلہ. بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی اور آپ کے بہت سارے سوالات کو لے کر خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کے ذہنوں میں جو جو سوالات ہوں ضرور پوچھیے. انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام سوالوں کا جواب ہم آپ کو ان ایپیسوڈز کے ذریعے سے، ان باتوں باتوں کے ذریعے سے آپ تک ہم پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اگلی ایپیسوڈ تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.